اللہ کے رسولوں کی شان میں گستاخی کوئی نئی بات نہیں ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان کے پاس کوئی ایسا رسول نہیں آیا جس کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو۔ اسی لیے ہر دور کی طرح آج بھی فساد اور انتشار پھیلانے والی ایسی قوتیں موجود ہیں جو کسی نہ کسی بہانے نفرت اور انتشار پھیلا کر امت مسلمہ کی دل آزاری کرتی ہیں۔ کبھی تو قرآن کریم کو جلایا جاتا ہے اور کبھی ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے ہمیں اذیت دی جاتی ہے، اور یہ سب وہ بار بار اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ایک جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی اہمیت کو مسلمانوں کی نظر میں کم کر سکیں، اور دوسری جانب مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکا کر معاشرے میں فساد اور انتشار پھیلا سکیں۔ یوں وہ ایک تیر سے دو شکار کرتے ہیں۔ اس سب کے پیچھے ان لوگوں کے حقیقی مقاصد کیا ہیں، اور ایسے موقع پر ایک عام مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، آئیے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر حملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کم کرنے کی ناپاک سازشیں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ سلسلہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے شروع ہوا اور 1400 سالوں سے جاری ہے، اور ہر دور میں ابلیسی طاقتوں نے مسلمانوں کے قلب و نظر سے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نکالنے کی کوششیں کی ہیں، لیکن اس ذات کی شان کوئی کیا کم کر سکتا ہے جن کی شان خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلند فرمائی اور جن کے بارے میں اعلان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کم کرنے کی کوشش کی گئی تو اس میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ عالمی اعداد و شمار بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جب بھی اہل مغرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی جسارت کرنے کی کوشش کی تو غیر مسلموں نے کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کیا، جس کے نتیجہ میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا، جبکہ دوسری جانب گستاخی کرنے والوں کی نسلیں تک مٹ گئیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ یہی اللہ کا دستور اور اللہ کی سنت ہے کہ جس نے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مٹانے کی کوشش کی تو اللہ نے اس کا نام و نشان ہی مٹا دیا۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ طریقہ برہانیہ کے شیخ طریقت امام اہل بیت سیدی الشیخ محمد بن ابراہیم محمد عثمان عبدو البرہانی فرماتے ہیں کہ جو بھی لوگ یہ حاقے بناتے ہیں اور انہیں شائع کرتے ہیں، در حقیقت وہ اپنی جہالت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ انہوں نے سیرت کی وہ کتب نہ پڑھی ہوں جو علماء اسلام نے لکھی ہیں، لیکن کیا انہوں نے اپنے مفکرین اور دانشوروں کو بھی نہیں پڑھا؟ حالانکہ غیر مسلم مفکرین میں سے اکثر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر باقاعدہ تحقیق کے بعد متعدد کتب لکھی ہیں، جن میں انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کائنات کی وہ بے مثل ہستی ہیں جن کی مثال زندگی کے کسی شعبہ میں نہیں ملتی، جیسا کہ معروف فرانسیسی شاعر اور دانشور الفونس دے لاماتان نے اپنی کتاب ہسٹوار دے لا تورک میں لکھا ہے۔ اگر مقصد کی عظمت، وسائل کی کمی اور حیران کن کامیابی اور نتائج انسانی ذہانت اور کمال کے 3 معیار مقرر کر دیے جائیں تو پھر کون ہے جو کسی بھی عظیم تاریخی شخصیت کا موازنہ محمد سے کرنے کی بے وقوفی کر سکتا ہے؟ کیونکہ محمد سے زیادہ عظیم شخصیت دنیا کی تاریخ میں کوئی بھی نہیں۔ اسی طرح مشہور برطانوی مفکر اور ادیب جارج برنارڈ شاء نے اپنی کتاب دی جینوئن اسلام میں لکھا ہے
محمد تو انسانیت کے نجات دہندہ ہیں۔ اگر پوری دنیا کے مسائل بھی محمد کے پاس لائے جاتے تو وہ یقیناً انہیں حل کر کے امن اور خوشحالی لے آتے۔ اسی طرح ممتاز امریکی سائنسدان اور اسکالر ڈاکٹر جان ولیم ڈریپر نے اپنی کتاب ہسٹری آف دا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آف یورپ میں لکھا ہے، عرب کے شہر مکہ میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا جس نے نسل انسانی پر سب سے گہرے اثرات مرتب کیے۔ وہ شخص محمد ہیں، جنہوں نے ایسے ریاستی نظام کی بنیاد رکھی اور نسل انسانی کی ایسی رہنمائی کی، اگر کوئی پیغمبر خدا کہلانے کا حق رکھتا ہے تو بلا شبہ وہ محمد ہی ہیں۔ اسی طرح ایک ہندوستانی پروفیسر دیوان چند شرما نے اپنی کتاب پروفیٹس فرام دا ایسٹ میں لکھا ہے کہ محمد رحمت کی روح تھے، جنہوں نے انسانیت پر ایسے ناقابل فراموش اثرات مرتب کیے جو رہتی دنیا تک باقی رہیں گے۔ اسی طرح اور بھی بے شمار غیر مسلم مفکرین اور دانشوروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتابیں لکھی، جن میں آر بوسوبات سمتھ، جولز بارتھولمے سانٹ ہیلیائے، گستاو لیپون، تھامس کارلائل، ہنری تھامس، ڈینا لی تھامس، مائیکل ایچ ہارٹ وغیرہ جیسے بڑے بڑے مغربی مفکرین اور دانشور شامل ہیں۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ ان ساری چیزوں سے یہ واضح ہے کہ غیر مسلموں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت کو تسلیم کیا ہے، لیکن بہت سے تاریخ نگاروں کو ان کے تعصب، تنگ نظری اور اسلام دشمنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا اعتراف کرنے سے روکے رکھا۔ اب ان ساری چیزوں کے واضح ہونے کے باوجود آئے روز مغربی میڈیا اور باطل قوتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی نامناسب حرکتوں کا ارتکاب کرنا در حقیقت ان کی سوچی سمجھی منصوبہ بندی ہے، اور اس سازش کے پیچھے ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی نئی نسل کے دلوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اہمیت کو ختم کیا جائے، اور بار بار اس قسم کے نامناسب خاکے بنا کر ان کے ذہنوں میں یہ تصور ڈالا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک عام انسان ہیں، اور یہ لوگ خود ساختہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں اپنی ان گستاخیوں کا جواز پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب امت مسلمہ کا اپنے نبی سے عقیدت و محبت کا رشتہ ختم ہو جائے گا اور ان کے دل ایمان سے خالی ہو جائیں گے تو ان کی آنے والی نسل فقط نام کی مسلمان رہ جائے گی، جیسا کہ اقبال نے فرمایا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اور یہ لوگ مزید یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات کو ابار کر ان میں انتشار پھیلایا جائے تاکہ مسلم ممالک میں فساد برپا ہو، جس کے نتیجہ میں مسلمان اپنے ہی ممالک میں توڑ پھوڑ اور جلاؤ گہراؤ سے اپنا نقصان کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان حالات میں ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ ان تمام معاملات کا پائیدار حل یہی ہے کہ جب بھی کوئی اسلام کے شعار کی بے حرمتی کرے تو ہم اس کے مقابلے میں اپنے دین کا پرزور پرچار کریں۔ جب بھی وہ قرآن کریم کی بے حرمتی کریں تو ہم خود بھی علوم قرآن سیکھیں اور اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، اور جب بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور آپ کی سیرت کو مزید شدت کے ساتھ پوری دنیا میں پھیلائیں، اور خود کو اور اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ڈھال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کریں، تاکہ کائنات کا بچہ بچہ دین اسلام اور نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے آشنا ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا قائل ہو جائے، اور ہر گستاخ اپنی گستاخیوں سمیت مٹ جائے۔ طریقہ برہانیہ پوری دنیا میں اس پیغام کو گھر گھر پہنچانے میں مصروف عمل ہے تاکہ غیر مسلموں کو اسلام کی حقیقی تعلیمات پہنچائی جا سکیں۔
اور ہماری نوجوان نسل کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شمع روشن کی جائے کہ کفر و الحاد کی کوئی بھی آندھی اسے بجھا نہ سکے۔ آئیں آپ بھی اس بابرکت مشن میں ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آل و اصحاب اور اولیاء و صالحین کی محبت نصیب فرمائے اور باطل کے ہر فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد خاتم النبیین والنبأ العظیم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وسلم اجمعین۔